بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج اس مختصر سی ویڈیو میں ہم پکسل لیب کے حوالے سے گفتگو کریں گے کہ کس طرح پکسل لیب میں بہترین پوسٹ تیار کر سکتے ہیں اور کس طرح تھم نیل کو خوبصورت بنا سکتے ہیں۔ اگر پکسل لیب میں آپ نے اردو فونٹ ایڈ نہیں کی ہوئے اور بالخصوص جمیل نوری نستعلیق جو ہے وہ بہت ہی خوبصورت فونٹ ہے، اگر وہ آپ ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو یہ والی ویڈیو اس کو لازمی دیکھیں اور آپ کو پتہ چل جائے کہ کس طرح اردو فونٹ خوبصورت کیسے ڈاؤن لوڈ کرنے ہیں اور کس طرح سیٹنگ کر کے پکسل لیب میں ایڈ کرنے ہیں۔ اگر آپ نے ایڈ کر رکھے ہیں تو سمپل ہم چلے جاتے ہیں پکسل لیب میں۔ پکسل لیب کو اوپن کرتے ہیں تو اس طرح انٹرفیس آپ کے سامنے آ جائے گا۔ سب سے پہلے ہم نے امیج کا جو ہے تصویر کا جو ہم نے پوسٹ بنانی ہے یا تھم نیل بنانا ہے اس کا سائز سلیکٹ کریں گے۔ یہاں پر امیج سائز پر جائیں گے۔ امیج سائز پر جانے کے بعد کسٹمر سائز جو ہے 1:1، یہ اگر آپ پوسٹ تیار کر رہے ہیں، چاہے آپ یوٹیوب پر اپلوڈ کرنا چاہتے ہیں، فیس بک پر ہے، ٹویٹر پر ہے یا انسٹاگرام پر ہے تو یہ استعمال ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو بہت سارے یہاں پر سائز مل جائیں گے، تو یہ سائز آپ بے شک دیکھ لیجئے کون کون سے پروفائل پکچر ہیں۔ اسی طرح یوٹیوب بینر ہے، یوٹیوب تھم نیل ہے، فیس بک کور آرٹ ہے، اسی طرح گوگل پلس جو ہے کور فوٹو ہے، ٹویٹر کے لیے سائز ہے، تو بہت سارے آپ کو یہاں پہ سائز مل جائیں گے۔ ہم سمپل بناتے ہیں یوٹیوب تھم نیل پر، تو یہاں پہ ہم اوکے کر دیں گے۔ اب جو ہمارے پاس سائز آ چکا ہے یہ ہمارے پاس یوٹیوب تھم نیل کے حساب سے ہمارے پاس آ چکا ہے، اور اب ہمارے پاس ایک ٹیکسٹ کا آپشن درمیان میں آ رہا ہے۔ اس پر ہم 2 دفعہ کلک کریں گے تو اس پر ہمارا ٹیکسٹ جو ہے یہ اس پر 2 دفعہ کلک کرنے کے بعد ہم یہاں پر کچھ بھی لکھ سکتے ہیں۔ تو میرا نام حافظ ایاز ہے تو ہم حافظ ایاز ہی لکھ دیتے ہیں۔ اس پر سمپل ہم یہاں پر کر دیتے ہیں حافظ ایاز علی۔ تو یہ ہم نے ٹیکسٹ جو ہے ہمارا آ چکا ہے۔ اب اس کو ہم نے یہاں پر ایک کے آپشن پر جائیں گے تو یہ ٹیکسٹ کے بہت سارے آپ کو جو ہے فنکشن مل جائیں گے۔ اس میں کس طرح آپ کلر ایڈ کر سکتے ہیں، اس کو 3D کر سکتے ہیں، اس کو بہت سارے روٹیٹ کر سکتے ہیں، کس طریقے سے سارے فنکشن باری باری ایک کا آپ کو ویڈیو تھوڑی لمبی ہو جاتی ہے لیکن یہ ویڈیو پوری دیکھیں، انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہونے والا ہے۔ اگر ٹیکسٹ میں آپ کوئی چیز اور ایڈ کرنا چاہتے ہیں، یہاں پر کلک کر کے آپ کوئی بھی چیز اس میں ایڈ کر سکتے ہیں، یا آپ اس میں کوئی چیز کٹ کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ سمپل کر سکتے ہیں، تو اس کو اوکے کر دیتے ہیں۔ یہ ہمارے پاس ایک ٹیکسٹ آ چکا ہے۔ اگر اس کو آپ ڈیلیٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہ ڈیلیٹ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ نے کوئی ایسا کام کر دیا کہ جو آپ نے کرنا نہیں تھا اور آپ غلطی سے آپ کا ہاتھ لگ گیا، کوئی بھی ہو گیا، تو یہاں پر سمپل آپ یہاں پہ کلک کریں گے تو آپ کا جو چیز ہے آپ نے کیا ہوا کام واپس آ جائے گا۔ یہ ہمارے پاس ٹیکسٹ آ چکا ہے۔ تیسرے نمبر پر آپشن آتا ہے کاپی کا۔ اگر اسی ٹیکسٹ کو آپ کاپی کرنا چاہتے ہیں تو یہ آپ کے پاس کاپی آ چکی ہے۔ اسی طرح 2 فاؤنڈ ہیں آپ کے پاس۔ یہ جو ابھی دوسرا فاؤنڈ ہے یہ اوپر آ چکا ہے، اس کو اگر آپ نیچے رکھنا چاہتے ہیں، یہ آپ کو میں سمپل بتا دیتا ہوں کہ اگر یہاں پر ہمارے پاس میں ایک تصویر لے کر آ جاتا ہوں کوئی بھی گیلری سے، تو ہمارے پاس مثال کے طور پر یہ ایک تصویر آ چکی ہے، تو یہ تصویر اگر میں یہاں پر لے کر آتا ہوں تو یہ ہمارے اوپر ہے۔ تو یہاں پر ہم جائیں گے تو سمپل یہ جو آپشن ہے کہ ٹو بیک جو ہے، اب یہ جتنے یہ جو فاؤنڈ تصویر لے کر آئے ہیں ہم، یہ بیک میں چلی گئی ہے اور جو ہمارا پاس فاؤنڈ تھے وہ اوپر آ چکے ہیں، تو اس کو ہم ڈیلیٹ کر دیتے ہیں۔ اس پر ہم بعد میں بات کریں گے۔ سب سے پہلے ہمارے پاس یہ چیزیں تھی، اسی طرح جو ہے وہ ٹو بیک ہے، یہ ہمارا پاس فاؤنڈ جو ہے وہ بیک میں چلا جائے گا۔ اس کے بعد آپشن آتا ہے کہ آپ اس کو روٹیٹ کر سکتے ہیں، یعنی کہ آپ دائیں بائیں اوپر نیچے جو ہے وہ بآسانی یہاں سے کلک کی مدد سے کر سکتے ہیں، لیکن اس کے اوپر بھی آپ کلک کر کے ہاتھ کی مدد سے آپ جہاں پر ایڈجسٹ کرنا چاہیں وہ کر سکتے ہیں، جہاں پر رکھنا چاہیں وہ رکھ سکتے ہیں۔ اس کو اوکے کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد اسی طرح کا ایک اور آپشن آتا ہے کہ اس کو آپ بالکل درمیان میں رکھنا چاہتے ہیں، نیچے رکھنا چاہتے ہیں، یہ اس کونے میں، ادھر کونے میں، یعنی کونوں میں آپ کہیں بھی رکھنا چاہتے ہیں تو یہاں پر ان کی مدد سے آپ بآسانی جو ہے وہ رکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد سائز آتا ہے، یہاں پر آپ سائز بھی چھوٹا اور بڑا کر سکتے ہیں، اس کے حساب سے جتنا آپ سائز رکھنا چاہیں وہ بھی کر سکتے ہیں، لیکن اس سے بہت زیادہ آسان جو ہے وہ یہاں پر آپ کلک کر کے اور اس کو انگلی کی مدد سے آپ جتنا چھوٹا بڑا کرنا چاہیں وہ آپ بآسانی کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپشن آتا ہے کہ آپ یہ جو دائیں اور بائیں جو لائن ہے یہ آپ تھوڑا کلیئر کر دیں، تاکہ آپ یہ ادھر کر دیتے ہیں اور یہ بھی تھوڑا، تاکہ یہ بڑے آپ کو خوبصورت جو حافظ کا ہا ہے وہ پورا نظر آئے، علی کی جو یا ہے وہ بھی آپ کو پوری نظر آئے گی۔ اسی طرح آپ یہ جو ہے وہ چھوٹا بڑا کر سکتے ہیں، یہاں پہ ایڈجسٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد کلر آ جاتا ہے۔ کلر میں 2 آپشن ہیں، ایک تو کلر ہے کہ مکس کلر ہے، یہاں پہ آپ مکس کلر میں اس میں بھی کوئی چوز کر سکتے ہیں، جو بھی کلر آپ کو اچھا لگے اس کلر میں سے آپ چوز کر سکتے ہیں، اور ایک میں اس میں آتا ہے سمپل کلر ہے،
اور سمپل کلر میں بھی آپ ایک کلر اگر رکھنا چاہیں تو وہ بھی آپ ایک کلر رکھ سکتے ہیں. یہاں پر اگر ایک کلر پر ہم جائیں تو یہ آپ کو کلر آ گیا. اس کے علاوہ آگے جو آپشن آتا ہے ہمارے پاس یہ آتا ہے کہ آپ تصویر جو ہمارے پاس فونٹ ہے جو لکھائی لکھی ہوئی ہے اس میں اگر کوئی تصویر ایڈ کرنا چاہیں، مثال کے طور پر یہاں پر ہم کلک کریں گے. کلک کرنے کے بعد ہماری گیلری اوپن ہو جائے گی. گیلری اوپن ہونے کے بعد ہمارے پاس جتنی بھی تصویریں ہیں ہمارا وہ آ چکی ہے. تو اگر میں یہی تصویر لے لیتا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ یہ جو اس کا کلر ہے اور مجھے صرف اس کا یہی کلر چاہیے تو مجھے اس میں بالکل چھوٹا سا کلر کر لوں گا. اب ہمارے پاس جو وہ تصویر کا جو کلر تھا وہ تصویر جو ہے تھی وہ اس میں آ چکی ہے ہمارے فونٹ میں. اس کے علاوہ آپشن آتا ہے آپ کا جو فونٹ ہے جو لکھائی لکھی ہوئی ہے حافظ ایاز علی، اس کو آپ تھوڑا مدھم کرنا چاہتے ہیں تو اس کو مدھم کر سکتے ہیں. بالکل ہلکا لکھنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ اس کی مدد سے یہاں پر وہ ہلکا اور زیادہ کر سکتے ہیں بآسانی. اس کے بعد آپشن آتا ہے اس کو روٹیٹ کرنے کا کہ یہاں پر بھی آپ اس کو روٹیٹ کر سکتے ہیں. اس کو جہاں پر رکھنا چاہیں جس طریقے سے اس طرح اگر لکھنا چاہیں تو اس طرح لکھ سکتے ہیں، جس طریقے سے آپ اس کو رکھنا چاہیں وہ یہاں پر رکھ سکتے ہیں. یہاں پر اس طرح رکھ سکتے ہیں. یہاں پر مثال کے طور پر آپ جو سارے آپشن جو ہیں وہاں پر مل سکتے ہیں. تو اس کو ہم اوکے کر دیتے ہیں. اس کے بعد آتا ہے ہمارے پاس کہ آپ اگر کوئی تصویر میں سے کوئی تصویر کٹ کرنا چاہتے ہیں یہاں پر آپ رکھ سکتے ہیں، کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر یہ اس کے اندر جتنی تصویر آئے گی اب اگر وہ میں چاہتا ہوں کہ یہ جتنی تصویر ہے ہماری وہ کٹ جائے تو یہاں پر اس کے اندر جتنی تصویر ہے وہ کٹ جائے گی ان کے اندر. اگر یہاں پر میں آؤٹ پر جاؤں گا تو اس کے باہر جو جتنی بھی ہے وہ ہمارے پاس جو تصویر ہے وہ کٹ ہو جائے گی. اسی طرح یہاں پر جاتا ہوں تو جتنی بھی اس کے باہر تصویر ہوگی وہ کٹ ہو جائے گی اور اس کے اندر جتنی تصویر ہے یہ آپ اس کے بعد جو ہے نا وہ خود بخود ایڈجسٹ کر سکتے ہیں کہاں پر اس کو رکھنا ہے، کہاں پر جو ہے نا وہ اس کو ایڈ کرنا ہے. تو یہاں پر اس کی مدد سے آپ اس کی کٹائی کر سکتے ہیں. تو اس کو بھی ہم اوکے کر دیتے ہیں. اس کے بعد آپشن آتا ہے فونٹ کا. یہ بہت ہی خوبصورت فونٹ ہے. اس کے اپنے انگلش فونٹ جو ہے وہ بہت خوبصورت ہے. اس کے نیچے اگر چلے جائیں تو یہ جو ہے نا وہ سائن فونٹ آ جاتے ہیں. یہ بھی بہت اچھے فونٹ ہے. اگر آپ سائن کے حساب سے کرنا چاہتے ہیں تو یہ آپ فونٹ استعمال کر سکتے ہیں. اس کے بعد اردو فونٹ آ جاتے ہیں. یہ عربی فونٹ بھی ہے، اردو فونٹ، اس میں بہت سارے اردو عربی فونٹ مکس آ جاتے ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ مائی فونٹ پر جائیں تو میں نے سمپل 2-3 فونٹ ایڈ کی ہوں. آپ بہت سارے فونٹ جو ہیں وہ جمیل نوری کے علاوہ بھی خوبصورت اردو فونٹ جو ہیں وہ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں. اگر آپ نے ابھی تک اس کا طریقہ نہیں سیکھا کس طرح ڈاؤن لوڈ کرنا ہے اور کس طرح اس میں ایڈ کرنے ہیں اور ایڈ کرنے کی اگر کوئی پرابلم آ رہی ہے تو یہ والی ویڈیو آپ لازمی دیکھیں. اس ویڈیو کے دیکھنے کے بعد انشاءاللہ آپ بآسانی پکسل لیب میں اپنے فونٹ جو ہے وہ ایڈ کر سکیں گے. تو یہاں پر ہم جمیل نوری نستعلیق جو ہے یہ اس کو یہ ہم کریں گے ایڈ اور اس کو اوکے کر دیں گے. یہ ہمارے پاس خوبصورت سا جو فونٹ ہے یہ آ چکا ہے. اس کے بعد ہم جو سلائڈ والا آپشن ہے تو یہاں پر ہم آپشن پر جائیں گے تو یہ ہمارے پاس کچھ سلائڈ جو ہے وہ آ چکی ہے. اسی طرح اس کو اگر تھوڑا سا ٹیڑھا کرنا ہے، نیچے لائن لگانی ہے تو یہ بہت سارے آپشن جو ہیں یہ ہمارے پاس یہاں پہ آ چکے ہیں. تو ان کو بھی ہم اوکے کر دیتے ہیں. اس کے بعد والا جو آپشن ہے آپ اس کو تھوڑا سا اگر آپ کھلا کرنا چاہتے ہیں اور یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر آپ اس طریقے سے اس کو رکھنا چاہتے ہیں وہ دونوں طریقوں سے آپ رکھ سکتے ہیں جس طریقے سے آپ اس کو رکھنا چاہیں. یہ بھی سیٹنگ آپ کو سمجھ آ گئی. اس کا اگر آپ بیک گراؤنڈ لگانا چاہتے ہیں، یہ جتنی بھی لکھائی آپ نے لکھی ہوئی ہے اس کا آپ بیک گراؤنڈ لکھنا چاہتے ہیں تو یہاں پر اوکے کریں گے تو اس کا بیک گراؤنڈ یہ جتنے کلر ہیں وہ ہم اس کلر میں بیک گراؤنڈ بھی لگا سکتے ہیں. مثال کے طور پر ہم یہی بیک گراؤنڈ لگا دیا. بیک گراؤنڈ لگانے کے بعد اگر نیچے آپ جائیں تو بیک گراؤنڈ کا جو کلر ہے وہ اگر آپ ادھر اس میں لمبا رکھنا چاہتے ہیں، اوپر کرنا چاہتے ہیں، جہاں پر اس کو ایڈجسٹ کرنا چاہتے ہیں وہ ہم رکھ سکتے ہیں. سمپلی آپ کو ایڈجسٹ کر کے بتا دیتا ہوں کہ بالکل آپ کا جو بیک گراؤنڈ ہوگا وہ اس طرح کریں اور یہاں پر بھی ہم سمپل یہاں پر رکھ دیتے ہیں. اور بالکل جو نیچے والا آپشن ہے اس کو کونے جو ہیں وہ آپ تھوڑا گولائی میں کر دیں گے، خوبصورت لگے گا. یہاں پہ ہم اس کو اوکے کر دیں گے. اس کے بعد والا آپشن آتا ہے یہ ہمارے پاس اس کو سب سے پہلے دیکھتے ہیں. یہاں پر اگر یہ والا آپشن آپ جائیں گے کہ آپ کی جو لکھائی ہے وہ اس سائڈ میں نظر آئے، یعنی کہ آپ کی لائن جو ہے وہ اس کونے سے شروع ہو. اگر آپ یہاں پر کلک کرتے ہیں تو آپ کی لائن جو ہے وہ اس سائڈ پہ بالکل سیدھی ہوگی. درمیان میں رکھتے ہیں تو ایک لائن اوپر ہوگی، درمیان والی جو چھوٹی نیچے لائن ہوگی وہ بالکل درمیان میں آ جائے گی. تو درمیان میں اچھا لگتا ہے. اگر آپ پوسٹ بنا رہے ہیں تو یہاں پر ہم رکھتے ہیں، اس کو اوکے کر دیتے ہیں. اس کے بعد آتا ہے ہمارے پاس کہ جو ہماری لکھائی ہے اس کو اگر کھلا کرنا چاہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں، کھلا لکھنا چاہیں. اگر اس کو کلوز کرنا چاہیں یا ہم اس کو کلوز کر دیتے ہیں تو یہاں پر اور زیادہ خوبصورت لگ رہا ہے ہمارا، تو یہ بھی آپ کر دیتے ہیں. اگر 2 لائنیں ہیں اس کی تو مثال کے طور پر اس ہمارے پاس 2 لائنیں ہیں تو یہ آپ 2 لائنوں کے درمیان بھی وقفت ڈال سکتے ہیں اور 2 لائنوں کو آپس میں آپ کلوز بھی کر سکتے ہیں. جتنا کلوز کرنا چاہیں یہ آپ کلوز کر سکتے ہیں. تو یہ ہمارے پاس بھی یہ بہترین آپشن ہے.
اس کو بھی ہم اوکے کر دیتے ہیں. یہ ہمارے پاس آ چکا ہے. اس کے بعد شیڈو کا آپشن آتا ہے کہ آپ شیڈو کو اوکے کریں, اور اوکے کرنے کے بعد کوئی بھی کسی کلر کا بھی آپ جو ہے شیڈو جو ہے وہ آپ لگا سکتے ہیں. بہترین شیڈو آپ تیار کر سکتے ہیں اس طریقے سے. کوئی بھی کلر آپ شیڈو زیادہ کرنا چاہیں, کم کرنا چاہیں, جتنا شیڈو آپ کرنا چاہیں, کلر اس کا تبدیل کرنا چاہیں, جس کلر میں آپ چاہیں وہ کر سکتے ہیں. اس میں بھی دو آپشن ہے کہ آپ اس میں مکس کلر آ سکتا ہے, مکس کلر بھی دے سکتے ہیں, اور ایک کلر جو ہے وہ بھی آپ لگا سکتے ہیں. تو ہمارے پاس جو ہے وہ سمپل اگر اسی کو لگائیں اور بالکل کم کر دیں تو یہاں پر ہمارے پاس آ چکا ہے. اسی طریقے سے ایک اور شیڈو ہوتا ہے کہ جو اس لیئر کے اوپر ایک اور لیئر آتی ہے اور وہ ہلکی سی مدھم ہوتی ہے. آپ کو میں اگر اس میں لال کلر کر کے دکھاؤں, یہاں پہ ہم اوکے کریں گے, یہ آپ کو نظر آ چکا ہوگا کہ سفید جو شیڈو ہے اس کے اوپر ایک اور ہمارا لیئر آ چکی ہے جو ہلکی سی جو ہے وہ دھیمی سی ہے اور بہت ہی خوبصورت لگتی ہے. تو اس کو بھی ہم جو ہے سمپل کلر اس کو اور دے دیتے ہیں جو اب آسانی آپ کو نظر آ سکے. تو یہ کلر آپ ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جو لکھائی ہے ہمارا حافظ ایاز کے اندر جو ہے اس میں بھی آپ کلر دے سکتے ہیں. اگر ہم کالے کلر کو دیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں اور کیسی خوبصورتی آ چکی ہے, اس میں اور زیادہ خوبصورتی, یعنی کہ جو حافظ ایاز علی لکھا ہوا ہے یہ فونٹ کے اندر جو کلر ہوتا ہے یہ آپ یہاں پر دے سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ آپ دائیں بائیں یہاں پر کچھ نہ کچھ آپ سیٹنگ جو ہے وہ کر سکتے ہیں, اوپر نیچے بھی کر سکتے ہیں, اوپر نیچے والی سیٹنگ جتنی سیٹنگ ہے آپ یہاں پر کر سکتے ہیں بآسانی. تو یہاں پر ہم جاتے ہیں, بالکل اس کو ہم اوکے کر دیتے ہیں. اس کے بعد آتا ہے یہ والا آپشن ہے, اس کو بھی ہم اگر اوکے کریں اور اس کا جو ہلکا سا جو 3D میں یہ آ جاتا ہے تو اس کو اگر آپ 339 پر رکھیں تو اور بہت زیادہ خوبصورت لگے گا. یہاں پہ ہم اس کو اوکے کر دیتے ہیں, یہ بھی آپ کو سیٹنگ نظر آ جائے گی. اس کے علاوہ اگر آپ اس کو کسی اور جو ہے وہ طریقہ کار سے لکھنا چاہتے ہیں, یعنی کہ ایک کونے سے پکڑیں اور یہ آپ کا اسی طریقے سے ہو, تو آپ اس کو بالکل یہاں سے پکڑ کر اور یہاں پہ جو ہے اس طریقے سے اب اگر آپ لکھنا چاہتے ہیں تو یہ اس طرح اوکے کریں گے تو یہ آپ کا اسی طریقے سے ہو جائے گا. پھر آ جاتا ہے 3D میں کس طرح ہوگا یہ, اگر آپ 3D میں رکھنا چاہتے ہیں, یہ اس طرح رکھنا چاہتے ہیں, اسی طریقے سے آپ یہاں پر اس کو رکھنا چاہیں اور یہ آپ کر سکتے ہیں. جہاں پر آپ کو جسٹ لگے, آسانی لگے, جہاں پر آپ کو خوبصورت لگے کہ آپ کا فونٹ کس طرح مزے کا ہے تو وہ آپ یہاں پہ رکھ سکتے ہیں جی. تو اسی طریقے سے آپ اس کو کسی طریقے سے بھی ایڈجسٹ کر سکتے ہیں, جہاں پر آپ چاہیں اس کو رکھ سکتے ہیں. اس کے بعد ایک اور 3D کا آپشن آتا ہے, اس میں بھی آپ 3D میں اپنے فونٹ کو 3D میں لا سکتے ہیں. سب سے پہلے ہم اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ ختم کریں گے تاکہ یہ آپ کو اور خوبصورت سے نظر آئے. تو یہ ہمارے پاس 3D میں آ چکا ہے. تو اس کو بھی آپ زیادہ اور کم کر سکتے ہیں, جتنا آپ چاہیں وہ 3D میں اس کو سمپلی طور پہ لا سکتے ہیں. اور یہ ہمارے پاس آٹو ہے تو یہاں پر اس کو بہترین طریقے سے آپ کسی طریقے سے بھی سیٹنگ جہاں پر آپ چاہیں اور اس کو لے کر آ سکتے ہیں. یہ آپ کے پاس آ چکا ہے. تو اس کی سیٹنگ آپ جس طرح چاہیں وہ روٹیٹ بھی کر سکتے ہیں, اس کو 3D میں لا سکتے ہیں. اس کے بعد آپشن آتا ہے کہ اس کو یہاں پر اگر کلک کریں گے تو نیچے ہلکا سا شیڈو جو ہے لائن سی وہ آ جائے گی. یہ بھی ایک خوبصورتی ہوتی ہے, اگر آپ یہ بنائیں تو بہت ہی اس کو بھی اچھا لگے گا. اس کے بعد آتا ہے اس والے آپشن کو اگر کلک کریں تو یہ لکھائی جو ہے وہ نیچے بھی آپ کو نظر آ رہی ہوگی کہ جس طرح پانی میں ایکس نظر آتا ہے, یہ بھی اس حافظ ایاز علی کا جو ایکس ہے وہ بھی نیچے یہاں پہ نظر آ چکا ہے. تو یہاں پر بھی ہم کلک کریں, یہ جتنے آپشن تھے یہ آپ کو اس میں باری باری ایک ایک کر کے ہم نے اس کو آگاہ کر دیا ہے. اسی طرح اگر آپ یہاں پر دوسری جگہ پر کلک کریں تو یہاں پر بھی بہت سارے آپ کو آپشن مل جاتے ہیں کہ اگر یہاں پر آپ نے تصویر جو ہے امپورٹ کرنی ہے, یہاں پر لے کر آنی ہے, تو کوئی بھی تصویر جو ہے وہ آپ یہاں پر لے کر آ سکتے ہیں. تو مثال کے طور پر ہم یہی تصویر لے کر آ جاتے ہیں. یہاں پر ہمارے پاس سمپل ایک تصویر ہے تو اس کو جہاں پر ہم لے کر آنی ہے تو یہ ہم لے کر آ سکتے ہیں. تو اس کو آپ نے جہاں پر ایڈجسٹ کرنا ہے یہ کر سکتے ہیں. اب اگر آپ نے تصویر لے کر آ گئے ہیں تو یہاں پر تصویر کی جو آپشن ہے وہ کچھ تھوڑے مختلف ہیں. وہ جو چیزیں ہیں اس میں بھی آپ کو بتا دیتا ہوں کہ تصویر کو سمپل آپ ڈیلیٹ بھی کر سکتے ہیں. ڈیلیٹ کرنے کے بعد آپ اگر آپ اس کے علاوہ اور کراپ کرنا چاہیں تو یہاں پر آپ اس کو بھی کراپ کر سکتے ہیں. اسی طرح آپ تصویر کو اگر آپ کاپی کرنا چاہیں یہ وہی آپشن ہے. اور اسی طرح آپ کوئی اور شیپ لے کر آنا چاہتے ہیں تو اس کے اوپر آپ شیپ لے کر آئیں, اور اگر آپ کوئی چیز لکھنا چاہتے ہیں تو وہ یہاں پر لکھ سکتے ہیں. شیپ لے کر آئیں اور اس کے اوپر آپ کچھ نہ کچھ لکھتے ہیں بے شک. اس کے علاوہ کچھ چیزیں یہ ہے, اگر یہاں پر بھی آپ جو ہے وہ کٹ کرنا چاہیں, جس طریقے سے آپ کرنا چاہیں وہ کر سکتے ہیں, لیکن اس کی بھی کوئی خاص ضرورت نہیں پڑتی. آگے اس کے اوپر جو ہے وہ اگر آپ کوئی بھی
وہ نشان لگانا تیر کا نشان لگانا چاہتے ہیں، اور بہت سارے آپشن جو ہے وہ یہاں پہ آپ کو مل جائیں گے اس میں. تو یہ اگر آپ لگانا چاہیں جس طریقے سے بھی وہ آپ کو مل جائیں گے وہ آپ لگا سکتے ہیں بآسانی سے. تو یہ کچھ آپشن تھے کہ جو تصویر کے اوپر لگا سکتے ہیں. اگر ہم تیسرے نمبر پر اس کی سیٹنگ پر جائیں تو یہاں پر بھی ہم جو کلر جو ہے وہ اس کا بیک گراؤنڈ کا وہ ہم تبدیل کر سکتے ہیں. یہ ہمارے پاس کلر ہے بیک گراؤنڈ کے، یہ ہم بہت سارے اس میں تبدیل کر سکتے ہیں. اسی طرح اگر دوسرے آپشن پر جائیں تو اس کا جو کلر ہے وہ جو بیک گراؤنڈ ہے وہ بالکل ختم ہو جائے گا. جو بھی چیز آپ امپورٹ کریں گے وہ اس کا بیک گراؤنڈ ختم ہو کر آئے گا. اسی طریقے سے کچھ جو ہے امیج سائز یہاں پہ بھی ہم سلیکٹ کر سکتے ہیں جو یہاں پر 3 ڈاٹ پہ ہم کر رہے تھے. اسی طریقے سے امیج جو ہے اس کے اپنے بیک گراؤنڈ کچھ ہیں، ان میں سے بھی ہم کوئی نہ کوئی کلر جو ہے وہ امیج وہ بھی یوز کر سکتے ہیں یہاں سے بآسانی. ہمارے پاس بہت سارے امیج جو ہے یہاں پر اسی میں مل جاتے ہیں، تو ان میں سے بھی ہم کچھ نہ کوئی یوز کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ فرام گیلری ہے، گیلری میں سے بھی آپ کوئی بھی تصویر لے کر وہ اس کا بیک گراؤنڈ استعمال کر سکتے ہیں. فرام کیمرہ ہے، کیمرے کے ذریعے آپ تصویر بنا کر اور وہ بھی یہاں پہ ایڈ کر سکتے ہیں. یہ کچھ آپشن تھے یہاں پر جو اس کے لے کر. اسی طرح یہاں پہ جو آخر نمبر پر ایک آپشن آ رہا ہے کہ اس میں اب اگر آپ وہ ہلکا سا یہ درمیان میں تاکہ نظر آئے اور سائڈوں سے وہ کالا نظر آئے، اس طرح بھی آپ لے کر آ سکتے ہیں. تو اسی طریقے سے بہت سارے یہاں پر بھی آپشن مل جائیں گے کہ اس کو اگر اور زیادہ کالا کرنا چاہیں تو یہ آپ کو مل جائے گا اس طریقے سے. تو اسی طریقے سے آپ اگر اس میں لائنیں لگانا چاہیں اس طریقے سے آپ کو لائنیں والا بھی، یہ بہت سارے آپشن ہیں اس میں آپ کو نظر آ جائیں گے، مل جائیں گے بآسانی. اس کے علاوہ اگر اوپر آپ آپشن کو پر دھیان دیں کہ یہاں پر اوپر کیا کیا آپشن ہے. یہاں پر جمع کا آپشن ہے، یہاں پر آپ ٹیکسٹ جو ہیں وہ ایڈ کر سکتے ہیں بآسانی. ٹیکسٹ اگر آپ ایڈ کرنا چاہیں تو وہ یہاں پر ٹیکسٹ ہم ایڈ کر سکتے ہیں. اگر دوسرے پر جائیں تو یہاں پر بھی ایک شیڈو کا آپشن آتا ہے. فرام گیلری ہے، کچھ چیزیں یہاں پر ہم بآسانی یہاں سے ایڈ کر سکتے ہیں. ٹیکسٹ کا آپشن اگر دوسرے نمبر پر ہم جائیں تو یہاں پر پروجیکٹ جو ہے وہ سیو بھی کر سکتے ہیں اور امیج تصویر جو ہے وہ بھی سیو کر سکتے ہیں. پروجیکٹ سیو کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر میں پروجیکٹ یہی والا جو پروجیکٹ ہے اس کو سیو کروں گا تو ہمارے پاس یہ جو پروجیکٹ ہے یہ سیو ہو جائے گا. اگر ہم نے اس کے بعد کوئی اور پوسٹ بنائی اور اسی پروجیکٹ کو مثال کے طور پر میں نے یہ کچھ تھمبنیل جو ہیں وہ پروجیکٹ جو ہیں وہ بنا کر رکھے ہیں، مثال کے طور پر اس پر میں کلک کرتا ہوں تو یہ والا پروجیکٹ جو ہے میرے سامنے آ جائے گا. یہ کچھ مشہوری بھی آ چکی ہے درمیان میں، اس کو ہم اوکے کریں گے، اسکپ کریں گے تو یہ ہمارے پاس جو ہے وہ جو میں نے پروجیکٹ ایک بنا کر رکھا تھا وہ ہمارے پاس آ چکا ہے. تو اس میں کس طرح تھمبنیل بنائے یہ اسی میں یعنی پکسل لیب میں ساری چیزیں بنائی گئی ہیں. تو یہ ہمارے پاس پرانا ایک پروجیکٹ تھا وہ یہاں پر آپ کلک کریں گے تو یہ جتنے آپ نے پروجیکٹ سیو کر کے رکھے ہیں وہ یہاں پر آ جائیں گے. تیسرے نمبر پر ہم آپشن پر درمیان میں جاتے ہیں تو اس تصویر کو جو ہے وہ بآسانی اس کی یہاں پر کس کوالٹی میں آپ سیو کرنا چاہیں، اگر ویری ہائی جو ہے یہاں پر کرنا چاہیں، وہ کسٹمر لو کرنا چاہیں، میڈیم کرنا چاہیں، یہ کوالٹی آتی ہے کہ کس کوالٹی میں آپ تصویر کو امیج کو جو آپ نے تھمبنیل بنایا ہے جو چیز آپ نے بنائی ہے وہ یہاں پہ آپ گیلری میں سیو کر سکتے ہیں. اس کے بعد یہاں پر آپشن آتے ہیں، یہاں پر بھی وہی آپشن مل جاتے ہیں جو آپ کو نیچے آپشن مل رہے تھے وہ آپ کو یہاں پر بہت سارے آپشن جو ہے وہ مل جائیں گے. اسی طریقے سے یہاں پر آپ نے ایک لیئر کا آپشن ملتا ہے، نیچے جتنی لیئر آپ نے استعمال کی ہیں جو چیزیں آپ نے استعمال کی ہیں وہ آپ کو یہاں پر مل جائیں گی. سمپلی اس کو یہاں سے پکڑ کر اس کو اوپر اور اس کو نیچے اس طریقے سے بھی لیئر کو اوپر اور نیچے کر سکتے ہیں. اور لیئر کو یہاں پر اگر ایک آپ نے لیئر لگا دی، آپ نے ایک کام کر دیا، مثال کے طور پر میں نے یہ 80,000 جو ہے یہ لکھنا تھا اور اس کو لکھ دیا، اس کو ہم لاک لگا جتنے ہم کام کریں گے اس کو ایک ایک کر کے ہم لاک لگاتے جائیں گے تاکہ جو آپ کام کر چکے ہیں وہ ایک جگہ ہو جائے تاکہ وہ دوبارہ ہلے نہ. اس کے علاوہ آپ یہاں پر بھی یہاں پر کر سکتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں کہ آپ نے جو 2 چیزیں لگائی ہیں وہ ایک لائن میں ہیں، سیدھی ہیں، ان کا جو ہوتا ہے وہ سیدھا کرنا آپ یہاں پہ سے بالکل دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کس لائن کو کہاں پر رکھنا چاہیں وہ اور آپ نے درمیان میں کہا ہے. جتنی چیز یہاں پر کچھ سیٹنگ آپ کو سمجھ آ جائے گی اور آپ خود یہاں پہ کر سکتے ہیں. اس کے بعد ایک آپشن آتا ہے زوم کا. اگر تصویر کو آپ زوم کرنا چاہیں، زوم کر کے بھی آپ اس کو ایڈجسٹ کرنا چاہیں تو یہاں پر آپ زوم کرتے ہیں. زوم کرنے کے بعد یہاں پہ آپ کو دکھا دیتے ہیں کہ آپ کس طریقے سے جو ہے وہ ان کو اپنی جگہ پر کر سکتے ہیں جتنا آپ جہاں پر رکھنا چاہیں. کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو بالکل چھوٹی لکھی ہوتی ہیں ان کو آپ زوم کر کے بھی اپنی جگہ پہ ایڈجسٹ کر سکتے ہیں. اور اس کے بعد ایک آپشن آتا ہے کہ جو آپ نے کام کیا ہے اس کو بیک کرنا چاہیں، یعنی کہ آپ نے ایک کام کر دیا وہ آپ کا کام صحیح نہیں، مثال کے طور پر میں نے یہ کہیں ایڈجسٹ کرنا تھا، ہم سے ڈیلیٹ ہو گیا، ہم سے ڈیلیٹ ہوا، اب ہم نے دوبارہ واپس اس کو لے کر آئیں گے. ہم وہاں پہ ٹیکسٹ کے آپشن پہ لکھ کے ایک طریقہ وہ بھی ہے لیکن وہ بہت لمبا ہے. یہاں پر سمپل جائیں گے اور اس کو کلک کریں گے، یہ ہمارا جو لکھائی تھی منتھلی کا وہ واپس آ چکا ہے. اس کے بعد اگر کوئی چیز آپ ڈیلیٹ کرنا چاہیں تو فوراً آپ یہاں پہ رکھ کے ڈیلیٹ کر سکتے ہیں.
اسی طریقے سے آپ اگر اسی جو لکھائی ہے اس میں اگر کوئی اور چیز ایڈ کرنا چاہیں تو سمپلی یہاں پر جائیں گے اور اس میں آپ کوئی اور بھی چیز جو ہے جتنی چیزیں آپ ایڈ کرنا چاہیں جس طریقے سے کرنا چاہیں وہ آپ یہاں پہ ایڈ کر سکتے ہیں. اس کو بھی اوکے کر دیں گے. یہ کچھ فیچر تھے جو پکسل لیب کے تھے. بہت سارے سمپل طریقے سے بآسانی میں نے آپ کو ایک ایک کر کے بتا دیا. اگر مزید اس سمجھ نہ آئے پکسل لیب کی سیٹنگ کی تو کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور دیجیے گا. اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو لازمی پریس کر لیں. اگر پھر بھی پکسل لیب کے حوالے سے مزید کوئی سوال ہو تو کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا. انشاءاللہ اگلی ویڈیو اس پر بھی بنائیں گے. فی امان اللہ. اللہ حافظ.